اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ قصہ ہے قرآن میں بیان کیا گیا ایسے شخص کا جس نے اس دور کی سب سے بڑی کارپوریٹ امپائر کھڑی کی۔ اس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مزدوروں کی ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی۔ وہ ایسا بزنس مین تھا، اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک بزنس مین کا خواب ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدیدار تھا۔ اس دور کے علم کیمیا گری کا ماہر تھا اور سونا بنانا جانتا تھا۔ اس کے اثاثوں میں روز بروز ترقی ہو رہی تھی اور اس کے ملک کے لوگ اس پر رش کرتے تھے۔ وہ جب اپنے ٹھاٹ باٹ سے باہر نکلتا تو لوگوں کا ریاکشن ایسا ہی ہوتا جیسے آج ہم فوربس میگزین کے فرنٹ پیج پر چھپنے والے بینیلرز کی تصویروں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہو۔ اس کو اپنی دولت پہ بہت گھمنڈ تھا۔ ایک دن اس کے قوم کے کچھ لوگوں نے اس کو مشورہ دینا چاہا۔ وہ اس کے پاس گئے، انہوں نے کچھ مشورے دیے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے 77 میں یہ مشورے درج ہیں۔ ان کا مفہوم ہے، ان لوگوں نے کہا کہ تم اپنی دولت پہ اترانا چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسا احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ تم اپنی دولت سے اپنی آخرت حاصل کرنے کی کوشش کرو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، یعنی کہ اللہ کے دین میں رخنے نہ ڈالو۔ یہ سن کر اس کا جواب بہت ہی خطرناک تھا جو ہر کاروباری کو نوٹ کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ اپنی علم کی بدولت حاصل کیا ہے۔ وہ بھول گیا کہ اس کی ذہانت اللہ کا ایک عطیہ ہے، اس کے ملنے والے مواقع اللہ کا فضل اور اس کی کامیابی کی ٹائمنگ اللہ کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کا جواب کھلم کھلا اللہ سے ناشکری کا اعلان تھا۔ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم کے اندر فرماتے ہیں آیت نمبر 7 کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، لیکن اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور زمین پھٹ گئی۔ وہ اپنے محل، اپنے خزانے اور مشہور چابیوں کے ساتھ اس زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ قصہ سیلف میڈ کے کانسیپٹ کی نفی کرتی ہے۔ اپنی ترقی کا 100% کریڈٹ اپنی محنت کو دینا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے بینک بیلنس کو اور اپنے ترقی کو دیکھیں تو کبھی یہ نہ کہیں کہ دس از واٹ آئی ہیو اچیوڈ، آپ ہمیشہ یہ کہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیں، اگرچہ کامیابی کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، لیکن کامیابی کے تالے ہمیشہ اللہ رب العزت ہی کھولتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔